بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز کو کچل کر شہد میں ملا کر لگائیں، گنج پن ختم ہوگا۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر اور خراش ہو سکتی ہے۔ جو رات کا کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے کی بیماری کی بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے، معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کو پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک جسمانی قوت برقرار رہتی ہے۔ بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے کئی بیماریاں کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ اگر بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھائیں، جوانی واپس آ جائے گی۔ تھکن ہو تو تھوڑا سا گڑ کھانے کے ساتھ توانائی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسم مضبوط ہوگا۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوگی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آئے گی۔ مسور کی دال کھانے سے معدے کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھائیں، اس سے طاقت کم ہوگی۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا کم استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ حمل ضائع ہونے کا خدشہ بڑھاتی ہیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں، وہاں جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے آرام ملتا ہے۔ آیت الکرسی روز پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ کھلتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہوتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے جسم کو گرمی نہیں لگتی۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی اور دوسرے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ کھانے کو منہ بھر کر نہ کھائیں، اس سے معدے پر دباؤ پڑتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں اور نہ ہی کھانا منہ سے نکال کر دوبارہ کھائیں۔ پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے طاقت میں اضافہ ہوگا اور مرد کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ یہ تمام دیسی علاج اور ٹوٹکے مختلف بیماری اور جسمانی مسائل کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، مگر ان کا اثر ہر شخص پر مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ انجیر کھانے سے بواسیر کا علاج ہوتا ہے، سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے اور سونف کو بکری کے دودھ میں ملا کر پینے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ غصہ کرنے کی عادت سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ مالش کریں گے تو بچہ جلدی چلنے لگ جائے گا۔ یادداشت بڑھانے والی غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک استعمال کریں اور 3 کھجوریں روزانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ روزانہ پستہ اور بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں اور گاجر کا حلوہ بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے، چکنائی کم کرتی ہے، کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو دور کرتی ہے، السر سے نجات دیتی ہے اور گلے کی سوزش کم کرتی ہے۔ دار چینی حافظے کو بڑھاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک جگہ پڑے رہنے سے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سونے سے بھولنے کی بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت
آیت الکرسی پڑھنے سے آفت دور ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور زیادہ سونے والوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ توری کدو گرمیوں میں فائدہ دیتا ہے اور وٹامن سے بھرپور ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل جوڑوں کے درد میں کمی لاتا ہے اور گنے کا رس دل و دماغ کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا ٹماٹر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانا اور جسم پر لگانا بھی مفید ہے کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔